السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ القمر کی آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا مجموعی طور پر ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کی گئیں، جنہوں نے انکار کیا تھا اور اپنے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا تھا۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تباہ کیا کہ وہ یہ بھی قوم نافرمان تھی۔ اور جیسا کہ آیت میں آیا ہے کہ وہ اس قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا، نہ صرف جھوٹا کہا تھا بلکہ ان کو دیوانہ کہا گیا، ان کو اور طرح طرح کے طعنے دیے گئے، ان کو بری طرح جھڑکا گیا، اس قدر تنگ کیا گیا کہ بیچارے آخرکار اس بات میں مجبور ہو گئے کہ ان کے حق میں بددعا کریں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر ان کو تنگ کیا گیا ہوگا۔ اس میں ان کی دعا کے ایک مختصر جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ اس ایک جملے میں ان کی بے بسی اور پریشانی کا بہت اظہار ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پریشان تھے کہ میں مغلوب ہو چکا ہے، یعنی ان لوگوں نے مجھے دبا لیا ہے اور ہر طرح تنگ کر دیا ہے، اور اب تو ہی ان سے انتقام لے سکتا ہے۔ یعنی بالکل بے بسی کا بیچاروں نے اظہار کیا۔ تو تب یہ دعا نبی کی دعا تھی، تہ دل سے مانگی گئی تھی، تو اس کا قبول ہونا لازم تھا، اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر ان پر تباہی کے دروازے کھول دیے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بے حساب بارش برسانی شروع کر دی، انتہائی تیز اور بے حساب بارش، جدھر دیکھتے ادھر، جس علاقے میں جاتے اس علاقے میں بارش ہو رہی تھی۔ اور پھر نہ صرف بارش برسائی بے حساب، بلکہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی، اس میں سے بھی چشمے نکل آئے پانی کے۔ تو ہوا یہ کہ یہ چشموں کا پانی اور بارش کا پانی مل کر اس قدر پانی ہو گیا کہ سب پانی پانی ہو گیا، ہر طرف ہر چیز، پوری بستیاں، پوری آبادیاں وہ ڈوب گئیں اس کے اندر۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ ایک کشتی بناؤ لکڑی کی، جس میں جب مکمل ہو جائے تو پھر تم اور تمہارے جو وفادار لوگ ہیں وہ اس میں سوار ہو جائیں جب میرا حکم آئے، اور اپنے ساتھ جانوروں کا ایک جوڑا بھی اس میں سوار کر لینا۔ تو جب بارش کے آثار پیدا ہوئے تو حضرت نوح نے یہی کیا کہ وہ خود بھی سوار ہو گئے، اپنے وفاداروں کو بھی لے کر اس کشتی میں آ گئے، اور وہ سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ میں لے لیا، جیسا کہ حکم اللہ تعالیٰ کو حکم آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ سیلاب آتا اور اس کا کشتی اس پہ تیرنے لگتی، انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یہ ابھی یہاں کوئی طوفان ہے، نہ بارش ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب یہاں پر کوئی کشتی دوڑے گی۔ تو ان کا حضرت نوح کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ لیکن اس کے برخلاف پھر یہی ہوا کہ بارش ہوئی اور بے انتہا بارش ہوئی، چشموں سے بھی پانی پھوٹ پڑا، سارا مل کر سیلاب ہی سیلاب ہو گیا۔ اور
پھر وہ کشتی جو حضرت نوح نے تیار کی تھی وہ سیلاب کے پانی کے اوپر بہنے لگی، اور بہتے بہتے اتنا پانی آیا کہ وہ کشتی اوپر ہوتی گئی اور تیرتے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری حفاظت میں تیر رہی تھی، یعنی اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا تھا، اور تیرتے تیرتے پھر آخرکار وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گئی۔ اس پہاڑ کا نام تاریخوں میں کوہ ارارات آتا ہے، کوہ ارارات، اور اس کی وہ چوٹی جہاں پر جو جا کے وہ کشتی ٹکی اس کا نام جودھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے۔ تو پھر جب پھر بارش کا پانی رکا، کئی دن تک یہ بارش کا پانی جاری رہا، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، دنیا میں اس سے بڑا سیلاب کبھی نہیں آیا تھا۔ تو لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ سیلاب رک گیا، پانی اترنے لگا، اور پانی جب پوری طرح اتر گیا تو حضرت نوح اپنے ساتھیوں کو لے کر اور ان سارے سامان اور جانوروں کو لے کر اس کشتی سے اتر آئے، اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک نئی بستی بنا لی، نئی بستی آباد کر لی۔ اور پھر آگے اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کشتی کو ایک نشانی کی طرف بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اوپر جو کشتی بنائی گئی تھی، کشتی نوح، وہ آج تک اسی پہاڑ پر، اسی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن وہ زمانے کے ہزاروں سال کے گرد و غبار کے نیچے وہ دب گئی، لیکن پھر بھی اس کے آثار آج تک باقی ہیں۔ اس زمانے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے کشتی کے آثار دیکھے تھے، اور ہر دور میں اس کے لیے وفد جاتے رہے جو اس کی تلاش کرتے رہیں، اور آج بھی یعنی پچھلے صدی تک بھی اس کی تلاش جاری رہی، اور آخرکار 1987 میں کامیابی حاصل ہوئی، اور 3 گروپ، جو ایک چائنا کے تھے، ایک امریکہ کا تھا اور ایک ترکی کا تھا، ان تینوں گروپس کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں آخرکار یہ کشتی دریافت ہوئی، لیکن چونکہ ہزاروں سال اس پر گزر چکے تھے تو بہت ہی مخدوش حالت میں تھی، یعنی اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن جدید ترین آلات سے ماہر ارضیات نے، ماہر آثار قدیمہ نے اس کو دریافت کر لیا، یہاں تک کہ اس کا سائز، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ سب بھی دریافت کر لی، یہاں تک کہ اس کا ڈیزائن بھی دریافت کر لیا کہ کس ڈیزائن کی بنائی گئی تھی۔ جدید ترین آلات انہوں نے استعمال کیے اس کے لیے، اور 1987 میں ترکی کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہاں یہ کشتی دریافت ہو گئی ہے، اور یہی وہ کشتی ہے جو حضرت نوح نے جس پر سواری کی تھی اور ان کے لوگوں نے۔ اور اس کی باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی گئی تھی اس تحقیق کی، جو وہ ماہر ارضیات کر رہے تھے آثار قدیمہ، اور پھر وہ ویڈیو آج بھی اویلیبل ہے، اور آپ چاہیں تو اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا آپ کو ٹائٹل بھی بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، بڑی معلوماتی ویڈیو ہے اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا نام ہے دا ریئل نوحہ آرک فاؤنڈ بائی آرکیالوجسٹ ران ویٹ۔ اس نام سے یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بار یہ اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک تنبیہ کے طور پر، نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور اس پورے سورے میں اس کو بار بار دہرایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، پکار رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس میں دیکھو ہر طرح کی ہدایت اور نصیحت تم کو مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم خلوص دل کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہی اس سورت کا، بلکہ اس پورے قرآن کا لب لباب ہے، مطلوب ہے، اور ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس کو
حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔